باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین و ناظرات، حاضرین کرام، بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید بنام سخاوت القرآن کی آج 8ویں نشست ہے، اور آج کی نشست کے ساتھ فاتحۃ الکتاب کی تفسیر اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اور کل کا درس یہاں پر رکا تھا کہ جعفر کو جب استاد نے الحمدللہ رب العالمین سکھایا تو مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا معلم کا منہ موتیوں سے بھر دو۔ 10,000 دینار دیے، 10,000 اشرفی عطا کی، اور فرمایا کہ یہ اس ایک جملے کے، وہ پوری فاتحہ بھی نہیں، صرف الحمدللہ رب العالمین، اس ایک جملے کے یاد کرانے کے عوض میں یہ چیز بہت کم ہے، اصل اجر تو اس کا بروز قیامت ملے گا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کے ارشاد گرامی سے اندازہ ہوا کہ تعلیم القرآن کتنی اہم ہے، اور کسی کو ایک جملہ یاد کرا دینا وہ امام کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں کیا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اس لیے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بیسٹ، سب سے بہتر میری امت میں وہ ہے، حضور نے فرمایا، جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ اور یہ بھی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن سے بھاگیں گے۔ آج وہ زمانہ آ چکا ہے کہ قرآن سے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ ناول پڑھنے کے لیے وقت ہے، نیند نہیں آتی جب تک ناول نہ پڑھے، نیند نہیں آتی جب تک فلم نہ دیکھے، نیند نہیں آتی جب تک ڈرامہ نہ دیکھے، اور نیند کھلتی نہیں جب تک فوراً ڈرامے کے اوپر نظر نہ ہو، یا ناول پڑھا ہے تو اٹھتے ہی ناول۔ تو اصل تو اٹھ سے سوتے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے تھی۔ ایک مرتبہ ترجمے پہ غور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے جو عالمین کا رب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے وَالشُّكْرُ لِلَّهِ، حمد بھی اللہ کے لیے اور شکر بھی اللہ کے لیے۔ حمد بے معنی تعریف بھی ہے، حمد بے معنی اظہار تشکر بھی ہے۔ نعمت کے اوپر آپ ہمیشہ کہتے ہیں الحمدللہ، جب بھی کوئی نعمت نازل ہو تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ شکر اللہ کے لیے، اللہ کی نعمت پر شکر۔
یہ گویا تفسیر ہے الحمدللہ کی. ارشادات ائمہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ الحمدللہ ایسا جملہ ہے جو اللہ کی ذات نے انبیاء کو تعلیم دیا تاکہ وہ امتوں کو تعلیم دیں اللہ کو اظہار تشکر اور نعمت کی شکر گزاری کے لیے. یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ جب نعمت پر کوئی کہے الحمدللہ. جیسے عطسہ پہ جب چھینک آئے تو کیا کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھینک کا آنا ایک نعمت ہے. چھینک ایک نعمت ہے کیونکہ جب چھینک آ جائے تو سمجھو ابھی موت نہیں آ رہی. تو اس اظہار تشکر میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ. حتیٰ کہ جمادات، حیوانات، نباتات سب کے سب کسی نہ کسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کی حمد کرتے ہیں. یعنی یہ صرف اور صرف ہمارے لیے مختص نہیں ہے کہ بندے ہی حمد کرتے ہیں، ساری مخلوق خدا حمد کر رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین میں کہا، جیسے بیان کر چکے ہیں، خالق الخلق و مربیہم، جس نے پورے عالمین کو پیدا کیا اور ان کی تربیت کرنے والا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق بھی ہے، وہی مربی بھی ہے. جیسے ہمارے ہاں بچے پیدا کرتے کرتے لوگ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب وہ جائے بھکاری بنے. اللہ لاوارث نہیں چھوڑتا. اللہ رزق کا بھی ریسپانسبل ہے. وما من دابۃ، کوئی ایسا چوپایا نہیں، جی ہاں، کوئی ایسا جانور نہیں، کوئی ایسا جاندار نہیں کہ جو روئے زمین پر موجود تو ہو مگر اللہ کی ذات پر اس کا رزق نہ ہو. گویا یہ جو اللہ کو جملہ برا لگا فرعون کا، وہ انا ربکم الاعلی تھا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. کوئی چلنے والا نہیں کہ اللہ پر اس کا رزق ہے. یہ جو اللہ کا جملہ ہے، اللہ آتا ہے بیسیکلی ریسپانسبلٹی کے لیے. علیہ دین، یہ صیغہ ہے قرض کا. اگر میں کہوں کہ آپ کا مجھ پر قرض ہے، مطلب یہ ہے کہ مجھ پر لازم ہے. یا اللہ کا لفظ اس وقت آتا ہے عربی میں. الا علی اللہ رزقها، اللہ پر واجب ہے رزق مخلوق کا. تو جو شے اللہ پہ واجب ہے اس کے لیے مرے جا رہے ہیں، اور جو علم حاصل کرنا خود پہ واجب ہے اس کی سبیل ہی نہیں کر رہے. علم و تقوی کا حصول ہم پہ واجب ہے، رزق تو اللہ پہ واجب ہے، وہ ضرور دے گا. وہ یاد ہوگا جملہ پہلے درس میں، جو درس قرآن چل رہا ہے جس کی 260ویں نشست ہے، اس میں آج عصر کے وقت عرض کیا تھا کہ اللہ کی ذات نے یوسف علیہ السلام کے پاس جبریل کو بھیجا اور کہا کہ جبریل جاؤ میرے نبی کو جا کے بتاؤ اس نے سفارشیں کرانی شروع کر دی ہیں ہمارے مخالفوں سے اور ہمارے مخالفوں کو. کیونکہ وہ جب دو لوگ رہا ہونے لگے ان کے ساتھی زندان سے، تو یوسف نے کہا کہ تم ذرا جا کر میری سفارش بھی
عزیز مصر سے کر دینا۔ اللہ کو یہ جملہ اچھا نہ لگا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے 7 سال ہو گئے نا، 7 سال، ہمارا ارادہ تھا آج آپ کو آزاد کرا دیتے، 7 سال اور رہو، پورے 7 سال سزا مل گئی۔ اگر یہ جو کل فون گم ہوا ہے ہو سکتا ہے کوئی سزا ہی ملی ہو، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا جملہ اللہ کو ناپسند آ جائے، کون سی حرکت اللہ کو ناگوار گزر جائے۔ 7 سال اور رہے بیچارے۔ پھر کہا جبریل نے جا کر کہ یوسف ذرا دیکھنا، انہوں نے چابک مارا زمین پہ، 7 طبق پھٹ گئے زمین کے۔ 7ویں طبق میں پانی کے اندر رکھے ہوئے ایک شفاف پتھر میں ایک انسیکٹ تھا۔ تو جبریل کہتے ہیں اللہ پوچھ رہا ہے یوسف 7ویں طبق میں رکھے ہوئے پانی کے اندر اس پتھر کے اندر بند انسیکٹ کو رزق کون دیتا؟ کہا اللہ۔ تو اللہ پوچھتا ہے اگر تمہارا رب اس انسیکٹ کو سسٹین کر سکتا ہے تو کیا تم جیسے نبی کو زندان میں اکیلا چھوڑ دیتا؟ کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم سے مانگتے۔ توحید یہ ہے اصل میں، یہ جو کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد کا واسطہ نہ دے، یہ توحید نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ پر اتنا کانفیڈنس ہو انسان کو، بلیو اتنا ہو، فیتھ فرم بلیو ہو اللہ کی ذات کے اوپر کہ وہی بچائے گا۔ واسطہ تو ضرور دینا ہے، محمد و آل محمد کا واسطہ وہ تو قرآن کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وہ تو ضرور ڈھونڈنا ہے وسیلہ، مگر اللہ پہ کانفیڈنس اتنا ہونا چاہیے۔ یہ جو اللہ کی توحید کے چکر میں گستاخی شان رسالت اور توہین اہل بیت شروع ہو گئی، یہ استجابت دعا کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ موحد ہم بالکل پکے ہوں گے، موحد ایسے ہونا چاہیے کہ اگر 7ویں طبق میں اللہ اس کیڑے کو رزق دے سکتا ہے تو کیا ہم اس کیڑے سے بھی کمتر ہیں؟ ہمارا کیا خیال ہی رکھے گا جسے اشرف مخلوق بنایا ہے؟ لقد کرمنا بنی آدم، لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات۔ اللہ تعالیٰ تو خود انسان کو اعلیٰ معراج پر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو رب کا معنی سمجھ میں آ گیا، پالنے والا، تربیت کرنے والا، سسٹینر، کیئر ٹیکر۔ وہ کیئر ٹیکر ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کس حال میں رکھے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیسہ زیادہ ہو تو اللہ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے ایسے ایسے بندے دیکھے ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں کہ پیسہ نہ رہے۔ 2700 مربے کا مالک، پنجاب کے 2700 مربے کا مالک، مجھے لاہور میں اپنی کوٹھی پہ ملا، گھر پہ بلایا مجھے اور راجہ مدن علی خان صاحب کو، اور اس نے کہا کہ قبلہ صاحبان آپ دعا کریں کہ 2700 نہیں 27 مربے رہ جائیں مگر اطمینان قلب ہو۔ اطمینان کوئی نہیں، غور کریں آپ، کہاں 2700 مربع زمین اور سونا اگلتی زمین، اور کہاں سکون کی تلاش۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان جو بڑا مہربان ہے، رحمان مبالغہ کا صیغہ ہے، رحیم صفت مشبہ ہے کہ جو وہ خدا کہ جو رحیم ہے، یعنی پرماننٹ، مستقل رحم کرنے والا ہے دوام کے ساتھ۔ رحیم کا لفظ حضور کے لیے بھی استعمال ہوا، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا۔ رحمان کا لفظ خاص ہے ذات پروردگار کے لیے۔ رحمان عام ہے، کافروں پہ بھی مہربان، مسلمانوں پہ بھی مہربان۔ رحیم مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ مالک یوم الدین،
मालिक को मलिक भी पढ़ सकते हैं, बता चुका हूं, और मालिक भी। मलिक पढ़ सकते हैं अगर मुल्क, यौमदीन मुल्क हो, हुकूमत, इख्तिदार। मलिक पढ़ सकते हैं अगर मिल्क हो, हम मलिक पढ़ सकते हैं अगर मुल्क हो, मालिक पढ़ सकते हैं अगर मिल्क हो। मिल्क यानी प्रॉपर्टी, ओनरशिप। तो मालिक होगा ओनर, मलिक होगा किंग, मुल्क होगा इख्तिदार। मुल्क का असल मतलब होता है इख्तिदार। जी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुल्क मांगा, ऐसा मुल्क दे जो किसी को न दे, किसी और को न दे। अल्लाह ने कहा ठीक है, गिव एंड टेक का जमाना है, तुम्हारी एक डिमांड हम तुम्हारी पूरी करते हैं, एक हम अपनी मर्जी करेंगे। तुमने इख्तिदार मांगा है, तुम्हें बिल्कुल ऐसा इख्तिदार देंगे जैसा किसी और को नहीं दिया होगा। अलबत्ता कयामत के दिन सबसे आखिर में जन्नत में जाओगे। देखिए अब सुलेमान अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में जन्नत में आए। हाँ, अंबिया में से, अंबिया में से, जाहिर है अंबिया में से। सबसे पहले हुजूर, और हुजूर से भी पहले मौला कायनात। हुजूर खुद कहेंगे कि अलमदार पहले जाता है, जर्नैल बाद में जाते हैं। आप तो साहिब लिवा है, सबसे पहले आप जाएंगे। जी, एस्कोर्ट। या अली अंता अव्वलो मैं यक़राउ बाबल जन्ना। या अली आप सबसे पहले जन्नत का दरवाजा नॉक करेंगे, पहले नॉक करने वाले आप होंगे। सुभान अल्लाह। ये एक घंटी भी है जो ईरानी तर्ज में या अली कहती है, या अली। बहुत ही खूबसूरत क्या घंटी है, अल्लाह अकबर। वो इसमें अगर लग जाए ना आपके फोन में भी तो बड़ी कमाल की चीज है, बड़ी कमाल। इतना खूबसूरत वो या अली की आवाज आती है। तो ये बर्मिंघम में एक मौलाना साहब है, उनके दौलत खाने पे एक और आलिम भी आए हुए थे पाकिस्तान के, जिनके बारे में ये मशहूर है कि भाई वो जरा नारे से अवॉइड करते हैं। और एक और भी आलिम आए हुए थे। इन दो उलमा को मिलने के लिए हम गए, तो जिनके बारे में ये मशहूर है कि वो जरा नारे से गुरेजा हैं। हमने वहां जो घंटी दी, हमें तो पता नहीं था ना कि घंटी की आवाज क्या होगी। तो मैंने घंटी दी तो उसने तो कहा या अली, ईरानी लहजे में। मैंने हाथ ही नहीं हटाया। अंदर से उन मौलाना ने कहा कि ये सदरालवी की शरारत होगी। मैंने कहा ये इबादत है, शरारत नहीं है। मैंने चाहा कि आज आपका टेस्ट भी हो जाए कि आपको मौला अली कितने अच्छे लगते हैं, और हमारा भी टेस्ट हो जाए आज कि हमें जब अपने मौला का नाम सुनाई दिया तो हमने हाथ ही नहीं हटाया वहां से। यही एक्शन हमारा बड़ा कामयाब होगा। तो खैर बेचारों ने बाद में कहा कि नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा है, मैं थोड़ा कोई मुखालिफ हूं, मौला अली के लिए तो हमारी जान हाजिर है। सलामुल्लाह अलैह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। दीन का मतलब, दीन और दैन ये एक ही मादे से है। दैन कहते हैं कर्ज को, और दीन कहते हैं जजा को। यौम जजा का मालिक। दीन रास्ते को भी कहते हैं। ये जो दीन मुस्तफा है यानी राह मुस्तफा, ये जो कहा गया कि वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अगर कोई इस्लाम के अलावा रास्ता अडॉप्ट करेगा, दीन का मतलब रास्ता, हाईवे, उसको दीन कहते हैं। मालिक यौमिद्दीन, जो रोज जजा का हाकिम है, ओनर है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत करते रहना। हिदायत बता चुका हूं, हिदायत दो किस्मों पे है। एक बताया था इराअतुत तरीक, मंतिक में रास्ता दिखा देना। एक है ईसाल इलल मतलूब, डेस्टिनेशन तक पहुंचा देना। इराअतुत तरीक ये है, मैंने कहा मुझे
माशाअल्लाह जाना है। आपने कहा ये चले जाइए, एक लाइट के बाद दूसरी लाइट से पहले राइट साइड पे है, इसको कहते हैं इराअतुत तरीक, इशारा करके आपने बता दी, राह दिखा दे। ईसाल इलल मतलूब ये है कि आपने कहा आइए मैं आपको छोड़ के आता हूं, इसको कहते हैं ईसाल इलल मतलूब। दुनिया के जितने फिरके हैं उनके राहबरों में कमाल यही हो सकता है मैक्सिमम कि वो राह दिखा सकते हैं। सिर्फ हमारा फिरका है जिसके रहनुमा सिर्फ जन्नत दूर से दिखाते नहीं बल्कि पहुंचाते हैं। इसलिए हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और दूसरे कहते हैं आमीन। उनको अभी तलब है, हमें मिल चुका है, हम इजहार तशक्कुर करते हैं। आपसे कोई पूछे आपका क्या हाल है तो बखैर होने की बजाय आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक वतीरा होना चाहिए आपकी बूदोबाश से, रफ्तार और गुफ्तार से, नशिस्त बरखास्त से, चाल ढाल से, तरीक़ा हयात से, तर्ज तकल्लुम से इस्लाम का रंग उभरे। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग, इस्लाम का रंग पता चले कि बंदा मुसलमान है। एहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब सिरात मुस्तकीम क्या है बता चुका हूं। एक मुराद है मौला अली की जात या मारिफतुल इमाम। अभी मैं गया था तो इत्तेफाक से मैं उतरा इस्लामाबाद में, मैंने टैक्सी लेना चाहिए तो इतना बड़ा या अली मदद पीछे लिखा हुआ। तो मैंने उस बंदे से पूछा कि तुम डरते नहीं हो? उसने कहा कि किससे डरना? मैंने कहा मौत से। तो उसने कहा कि भाई मुझे तो नहीं पता आप किस मजहब के हैं, फिरके के हैं, हमें तो यकीन है कि कब्र में मौला अली आएंगे। तो इस दुनिया का क्या फायदा, जितना जल्दी मौला अली मिले उतना हमारा फायदा। देखिए ये एक अजीब, यानी गोलियों की बरसात में छाव में मौला अली का नाम लिखवाना, ये बहुत बड़े कमाल की बात है। ये अमेरिका कनाडा में एयर कंडीशन और हीटिंग वगैरह के बड़े अच्छे सिस्टम में रहकर और ऑटोमेटिक गाड़ियां चलाकर और हर नेमत पाकर या अली कहना ये आसान है। वहां दुश्मनों के सामने हमारे तमाम के घर जितने हैं बिल्कुल उनकी हिट लिस्ट के ऊपर है, कभी भी घर से निकलते हुए मार सकते हैं। मगर मुझे नहीं पता आज तक कोई पाकिस्तान का शिया मुझे नजर नहीं आया जिसने मजहब बदल दिया हो इस वजह से कि मुझे मार रहे हैं। तो ये इस्तेहकाम है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिबात कदम है। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम की कौम को सैल्यूट करता हूं जिस तरह इमाम हुसैन ने अपने अंसार को सैल्यूट किया था। ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि सूरतुल फातिहा की तफसीर में अगर हम जाएं तो अभी तो 10 दर्स कम से कम और दरकार है, मगर हमारा मकसद ये है कि जल्द जल्द हम खुलासा बयान करते जाएं और आगे चले जाएं, वरना तो खुद एक एक लफ्ज की तफसीर में इतने ज्यादा, जैसे एहदिना सिरातल मुस्तकीम में लिखा गया सिरात मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, मुनामरे के बारे में कहा गया हम सिद्दीकून व शुहदा व सालिहून, और गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम के बारे में बाकायदा कहा गया कि गासिबान हक़ सय्यदा और गासिबान हक़ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके बारे में ये अल्लाह ने नफरत का इजहार किया है। इसी तरीके से मसलन कुरान कहता है वमन युतिल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। मुनअम अलैहिम की फहरिस्त दी कि वो लोग जो अल्लाह और रसूल की इताअत करें वो लोग मुनअम अलैहिम हैं, जिनमें बाकायदा बता दिया अंबिया हैं, मुरसलीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। व हसुना उलाइका रफीका, इनकी रफाकत का क्या कहना कि जो कयामत के दिन नसीब होगी। ये मुनअम अलैहिम से मुराद ये लोग हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन
علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی جن کے بارے میں ہم نے کہا کہ مالک یوم الدین پہ بہت ریپیٹ کرتے تھے، اسی کے ساتھ کا جملہ یہ ہے کہ فرماتے تھے لو مات ما بین المشرق والمغرب لمستحشت بعد ان يكون القرآن معي. لو مت ما بین المشرق والمغرب، لو مات ما بین المشرق والمغرب، اگر ساری کائنات مر جائے اور صرف میں سید سجاد زندہ رہوں تو مجھے اس ساری کائنات کے مرنے کے باوجود کوئی خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے پاس قرآن ہے. لہذا ایک بہترین نسخہ آج جو مل گیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارا کا سارا خوف ختم ہو جائے تو آپ قرآن سے دوستی رکھ لیں. قرآن سے دوستی خوف کو ختم کر دیتی ہے. جو لوگ سو نہیں سکتے انہیں چاہیے کہ وہ قرآن مجید پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ ان کو نیند آ جائے گی. یہ ایک بہترین نسخہ ہے جس کو ہم نے باقاعدہ آزمایا ہے اور اس سے روحانی علاج بھی کیا ہے. الحمدللہ انما هو اداء لما اوجب اللہ عز وجل علی خلقه من الشکر والشکر لما وفق عبدہ من الخیر. الحمدللہ کا جملہ بعض لوگوں کے لیے تو واجب ہو جاتا ہے الحمدللہ کہنا. جن کو اللہ تعالیٰ نعمتیں ہی نعمتیں دیتا جاتا ہے وہ ہر وقت الحمدللہ کہتے رہے فاتحہ کے علاوہ بھی. رب العالمین کے بارے میں کہا توحید و تحمید اللہ و اقرار بانہ هو الخالق المالک لا غیرہ. اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے. ایک لفظ پنجابی میں استعمال کرتے ہیں پالک. یہ جو پالک ہے پالن ہار بھی جس کو کہتے ہیں، رب کا اصل ترجمہ یہ ہے پالن ہار، کہ وہی پالنے والا ہے. مالک یوم الدین کی تفسیر میں لکھا اقرار لہو بالبعث والحساب والمجازات و ایجاب ملک الآخرت لہو کا ایجاب ملک الدنیا. آپ اقرار کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی وہی ہے مالک، آخرت میں بھی وہی ہوگا، کوئی اور مالک نہیں ہوگا، وہی مالک ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. ایک جملہ اور سن لیجئے جو رہ گیا تھا. بسم اللہ کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا یہ جو بسم ہے، بسم با سین میم، یہ با ایبریویشن ہے بہا اللہ، اللہ کی قدرت، اللہ کا چہرہ، اللہ کی وجاہت، اللہ کی ڈگنیٹی. با سے مراد اللہ کی ڈگنیٹی ہے، بہا اللہ، اللہ کی قدر. وسین سے مراد ثنا اللہ، سین سے. یہ سین اور فا میں آغاز ذرا فرق کریں. کہیں ذرا السلام پڑھیں، السلام نہ نہ آپ پڑھیں السلام علیکم. آپ مجھ سے سنیں اس نہیں کہنا، اس تو وہ فا ہو جائے گی، یہ بہت ضروری ہے. اس اس دیکھیے سین السلام علیکم. وسعت رزقی، وسعت یا سعت دونوں جائز ہیں، فا نہیں کہ یہ بہت عموماً غلطی ہو جاتی ہے. تجوید میں انشاءاللہ 4 بجے تجوید آئیں گے نا آپ لوگ، حسن کو بھی لے آنا نا انشاءاللہ. آپ بھی ذرا لے آئیں شہزاد کو تاکہ بچے آئے، خاص طور پہ ان کے لیے آدھے گھنٹے کا جو وہ زبردست ہے تاکہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں. دیکھیں بسم اللہ پڑھیں آقا. ہاں یہ دیکھیں، یہ بسم اللہ الرحمن، بس نہیں ہوگا، بس ہو گیا تو غلط ہو جائے گا. یہ ہاں ثنا اللہ، ثنا، ہاں ثنا، ثنا کہتے ہیں تعریف کو، ثنا کہتے ہیں قدرت کو، عزت کو، احترام کو. ثنا جی ہاں، یہ سین ثنا اللہ سے ہے. والمیم مجد اللہ، ہاں
اب بسم کا آپ کو آج اندازہ ہو گیا. مجد بزرگی، اللہ کی بزرگی، وہی تینوں تقریباً مترادف ہیں. بسم کے اندر اللہ کی ساری توحید چھپی ہوئی ہے. اس لیے بعض لوگ لکھتے ہیں بسم ہی، کافی ہے، ہی اللہ کی طرف پلٹ گئی. اور با بہا اللہ، سین ثناء اللہ، میم مجد اللہ، اور کیا چاہیے. تحمید و تمجید جو تمجید، ہاں تمجید یہی ہے. ہاں یہ بالکل الحمدللہ. تقدیس، تقدیس، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تقدیس ہوئی. تقدیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ برات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس کی بیٹیاں ہیں یا 3 خدا ہیں، آپ اس سے باقاعدہ اللہ کو منزہ کر رہے ہیں. تحمید، تمجید، تقدیس، تکبیر، تحلیل، تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. تقریباً درس یہاں پر اختتام پذیر ہوا. یہ ہم نے آج کی حد تک یہ پڑھا. ایک چیز، ایک حدیث رہ گئی تھی، وہ سن لیجئے، بس زحمت آپ کی ختم کریں. بلکہ 2 حدیثیں. ام القرآن عوض عن غیرہا، یہ جو فاتحہ ہے یہ سبسٹیٹیوٹ بن سکتا ہے باقی کا. ولیس غیرہا عوض عنہا، غیر اس کا عوض نہیں ہے. یہ حدیث یاد رکھ لیں. یعنی سارا قرآن مل کے فاتحہ کا عوض نہیں، فاتحہ سارے قرآن کا عوض ہے. سبحان اللہ. پورا قرآن پڑھ لے نماز نہیں ہوگی، فاتحہ پڑھ لے نماز ہو جائے گی. فاتحہ نماز کے لیے کافی ہے، سارا قرآن کافی نہیں ہے، اور یہ ضرورت ہے فاتحہ کی. ایک حدیث اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اسم اللہ الاعظم مقطع فی ام الکتاب. امام نے فرمایا اللہ کا جو اسم ہے، اسم اعظم جسے کہتے ہیں نا، یقینی ہے اسم اعظم فاتحہ میں. مقطع کا مطلب یقینی، ڈیفینٹ، قطعی طور پر. فاتحہ میں تو اسم اعظم ہے ہی ہے. یعنی اللہ کے جو 73 اسم اعظم ہیں ان میں سے ایک اسم اعظم سورۃ الحمد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والضالین تک ایک اسم اعظم تو ڈیفینٹ فاتحہ ہے. اور ہم تو پڑھ چکے ہیں کہ 2 ہے، بسم اللہ میں بھی ہے اور اس کے بعد الحمدللہ میں بھی ہے. چلو وہ نہ بھی ہو تو کم از کم ایک تو ہے. فاتحہ میں ایک ہے، تو ایک اگر پتہ چل جائے تو تخت بلقیس انسان چشم زدن میں لے آتا ہے ملک سبا سے، پلک جھپکنے سے پہلے. ایک اسم اعظم، ایک تو پتہ چل گیا کم از کم. 8ویں درس تک الحمدللہ ہمیں یہ یقین ہو گیا ہمارے ائمہ کے ارشادات سے، نبی پاک کے ارشادات سے، کہ سورۃ الفاتحہ میں قطعی طور پر اسم اعظم ہے. تو چلتے پھرتے آدمی سورۃ الفاتحہ ہی پڑھتا رہے. بلکہ آج اسی پر درس ختم ہو رہا ہے کہ جو لوگ قرآن ڈیلی نہیں پڑھ سکتے، آج میں ان کے لیے ایک آسان نسخہ بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو سورتیں، آیتیں آپ کو یاد ہیں اتنی پڑھ لیجئے کہ وہ 50 ہو جائیں تو امام صادق کے قول کے مطابق آپ شیعہ ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا ہمارا مومن وہ ہے جو کم از کم 50 پڑھتا ہے. اور اگر 30 پاروں میں ایک پارہ پڑھنا ہے تو ایک پارے کے مطابق آیتیں پڑھ لیجئے. دیکھیے مثال کے طور پر جو پہلا پارہ ہے اس کی جو آیتیں ہیں 7 سورۃ الفاتحہ کی لے لیجئے، اور 141 پہلے پارے کی کتنی ہو گئی؟ 148. اب یہ دیکھیے، یہ
اب یا تو آپ سپارہ پڑھیں ہر روز، آج 2 مارچ ہے مثلا، آپ دوسرا سپارہ پڑھ لیں، یا مثال کے طور پر آج 29 ربیع الثانی ہے تو 29واں پارہ پڑھ لیں۔ اگر پورا پارہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک طریقہ امریکہ کینیڈا والوں کے لیے، یورپ والوں کے لیے آسان نکل آیا یوتھ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ چلیے 148 آیتیں کم از کم پڑھ لیجئے آسانی سے۔ سورۃ الفاتحہ 7 آیتیں ہیں، مثال کے طور پر 70 مرتبہ یہی پڑھ لیں، کتنے ہو گئے؟ 490 کتنی آیتیں بن گئے؟ 400 لیجیے، کئی سپارے ہو گئے؟ 70 مرتبہ فاتحہ پڑھ لیں، کئی سپارے ہو گئے؟ اب دیکھیں تو آسانی ہو گئی نا۔ کم از کم سورۃ الکوثر ہی پڑھتے رہیں، سورۃ القدر ہی پڑھتے رہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھتے رہیں، آیت پڑھتے رہیں، وعنت الوجوہ للحی القیوم آدھی ہے، یہ پڑھتے رہیں۔ ایک دفعہ مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کتنی آیتیں ڈیلی پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے کہ 100۔ میں نے کہا نہیں، میں تو الحمدللہ کئی ہزار پڑھتا ہوں ڈیلی۔ ہے کئی ہزار؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کیسے؟ میں نے کہا میں وعنت الوجوہ للحی القیوم آدھی آیت ہے 1000 دفعہ پڑھتا ہوں، 500 آیتیں تو یہ ہو گئی، 500 بن گئی نا، مقدار کے مطابق 500 بن گئی۔ اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتا ہوں، کئی مرتبہ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہوں۔ ہمارے بھائی بہنوں کے لیے، بچوں بچیوں کے لیے اول تو آپ کوشش کریں قرآن کو دیکھیں۔ اب تو فون کے اندر بھی آپ قرآن دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، آئی پیڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کے جو لیپ ٹاپ ہے اس پہ بھی، آپ ڈیسک ٹاپ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہیں کر رہے کم از کم سن سکتے ہیں، آپ سی ڈی لگا لیجئے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو جو آیتیں آپ کو یاد ہیں کم از کم وہ پڑھیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے انسان محروم نہ ہو۔ اللہم اجعلنی و ایاکم من خدام القرآن و عبادہ و خدام اہل بیت محمد المصطفیٰ۔ 8 نشستوں میں جن مومنین مومنات کے تعاون سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، خاص طور پہ جو مومنین حضور یافتہ ہیں، فجر کے بعد سخت ترین وقت میں، سونے کے وقت میں جو سیٹرڈے سنڈے کی قربانی دے رہے ہیں، بارے الہ ان سب پر نعمتیں نازل کر، سورہ فاتحہ کے ورد کی توفیق عطا کر، سورہ فاتحہ کا ہمیں عامل بنا، سورہ فاتحہ کو ہماری زندگی میں اپلائی فرما۔ بارے الہ جس طرح فاتحہ احیاء الاموات کا سبب ہے، مردوں کو زندہ کرنے والی سورت ہے، ہم سب کی زندگیوں میں نئی زندگی عطا فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو متعالی فرما۔ آغا مختار حسین کے والدین کو، ان کی بیگم صاحبہ کے والدین کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما، میرے مرحومین کو، میرے والد کو اور دیگر اعزا اقربا کو، خاص طور پہ میری نانی جو کل انتقال کر گئیں، ان کو جوار سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ اہلیہ کے اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کے والدین کی زندگی دراز فرمائے، اور اہلیہ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب کے مرحومین کی، خاص طور پہ ان کے حال ہی میں انتقال کرنے والے بھائی راجہ آفتاب حسین کے درجات، ان کے والد راجہ عبدالغفور نظامی کے درجات متعالی ہوں۔ جناب محمد زبیر صاحب، زبیر گوندل صاحب کے مرحومین کی مغفرت ہو، اختر عباس کے مرحومین کی مغفرت ہو، علی رضوی کے مرحومین کی مغفرت ہو، آغا سجاد جعفری کے مرحومین کی مغفرت ہو، اور یہاں پر علی اور نور رضا موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لائق اور نیک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کے بچوں کو درس قرآن، تجوید القرآن، المہدی اسکول اور مدرسۃ القرآن میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مومنین مومنات جو غافل ہیں اپنے بچوں کی تعلیم سے، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں سے غفلت کے پردوں کو دور فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو خدام القرآن میں قرار دے، ہم سب کو اہل بیت کے غلاموں میں قرار دے، ہم سب میں توحید اور عشق مصطفیٰ عطا کر، مودت اہل بیت عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما۔ بہرحال تو اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہمارے دوست علامہ تقی ہادی نقوی
اور ان کے شاگرد حماد رضا کے درجات کو متعالی فرما، قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا، اور امریکہ کینیڈا میں رہنے والے مومنین مومنات کو شہداء کے خانوادوں سے اظہار وابستگی کی توفیق عطا کر، مورلی فائنینشلی ان کو توفیق دے کہ یہ ان کی مدد کر سکے۔ القاعدہ طالبان کو برباد فرما، باراللہ جو پاکستان میں فنڈنگ کر رہے ہیں مومنین اور محبان اہل بیت کو مروانے کے لیے، ان کو نیست و نابود کر، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، عادل حکمرانوں کی حکومت کو قائم فرما، شام میں، بحرین میں، افغانستان میں، عراق میں، پاکستان میں جو شیعان علی پر مشکلات ہیں ان کو ختم فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما، المہدی ٹی وی کے ناظرین اور ناظرات کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما، وما علینا الا البلاغ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔